جب بھی انارکلی بازار سے گزرتا ہوں شاعروں، ادیبوں اور افسانہ نگاروں کی یادیں جل ترنگ بجانے لگتی ہیں۔ جغرافیہ تقسیم ہو سکتا ہے، لوگ تقسیم ہو سکتے ہیں، لیکن خیال، روشنی، بادل، پرندے اور یادیں کیسے تقسیم ہو سکتی ہیں؟ یہ ویڈیو ہے امرتا پریتم کے بارے میں۔ میں امرتا پریتم ہی کہتا ہوں، ان کا نام تو امریتا پریتم ہے، لیکن صوتی اثر امرتا پریتم ہی میں جچتا ہے، لہذا مجھے معاف کیجئے، میں امرتا ہی بولتا ہوں۔ ایک تہائی زندگی لاہور میں گزارنے، پنجابی میں شاعری کرنے، شادی کرنے، محبت کرنے، ستار بجانے، سائیکل چلانے، رقص سیکھنے، جوانی کی دہلیز پار کرنے کے باوجود امرتا اگر بھارتی ادیبہ ہیں اور پاکستان میں کوئی انہیں اون نہیں کرتا تو یہ ظلم پنجابیوں کے ساتھ ہے، امرتا کے ساتھ نہیں۔ امرتا کہتی ہیں، آج میں نے اپنے گھر کا نمبر مٹا دیا اور گلی کی پیشانی پر سب گلی کا نام مٹا دیا اور پھر سڑک کی سمت کا نشان پہنچ دیا۔ پھر بھی اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہو تو ہر ملک کے ہر شہر کی ہر گلی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، جہاں بھی آزاد روح کی جھلک پاؤ، سمجھنا وہی میرا گھر ہے۔ امرتا پریتم کی والدہ وفات پا گئی جب وہ صرف 11 برس کی تھی۔ گجرانوالہ سے لاہور کے گمٹی بازار میں آ بسیں اپنے والد کرتار سنگھ کے ساتھ، اور 16 برس میں اسی بازار کے ایک تاجر کے بیٹے پریتم سنگھ سے شادی ہو گئی۔ پریتم سنگھ دھنی رام روڈ انارکلی میں کاروبار کرتے تھے۔ امرتا کی آنکھوں میں تجسس تھا، پتلے ہونٹوں میں تڑپ، چال میں مستی اور بدن میں محبت کی بے پایاں حرارت۔ ٹھیٹھ پنجابی گھرانہ، شادی اور وہ محبت کر گزری صاحب لدھیانوی کے ساتھ۔ کہتی ہیں زندگی تصویر بھی ہے تے تقدیر بھی ہے، من چاہے رنگا نال بن جائے تے تصویر، تے ان چاہے رنگا نال بنے تے تقدیر۔ کیا خوبصورت بات کہتی ہیں۔ خوشیاں خوبصورت جسموں کے لیے ہوتی ہیں اور غم خوبصورت روحوں کے لیے۔ ساحر سے محبت کے بارے میں کہتی ہیں، میں نے اپنی محبت کو اپنی ذات کے لیے خدا بنا لیا اور اسے غیر مجسم رکھا کہ مجسم ہو کر وہ زمان و مکان کی قید میں آ جاتی ہے۔ ساحر سے محبت کر بیٹھی، منموہن سنگھ کی محبت کو بڑی وزیداری سے ٹھکرا کر ساحر کے ہاتھ کا لمس محسوس کرنے کو مچلتی رہی۔ اس لمس کے لیے ساحر کے چھوڑے ہوئے سگریٹ سلگائے اور دھوئیں کے مرغولوں کو محبت کا لمس جان کر انگلیوں کی پوروں سے روح کے بے قرار سناٹے میں اتارتی رہی۔ کہندی سا تیری نین ندی میں کر سکاں گی پار، ڈول گئی میرے من دی نیا میرے چھٹک گئے پتوار، نہ ہن بیڑی نہ ہن چپو، نہ آر نہ پار، پر تو ود اساں ہور کی لینا تیرے نینا دے وچکار۔ امرتا نے سینکڑوں افسانے، نظمیں، ناول لکھے۔ ان کے ایک ناول پنجر کا ترجمہ خوشونت سنگھ نے کیا اور فیس کے طور پر صرف اپنی محبت کی کہانی سنانے کو کہا۔ جب امرتا نے کئی نشستوں میں یہ کہانی سنائی تو وہ بولے، یہ کہانی تو ایک ڈاک ٹکٹ پر بھی لکھی جا سکتی ہے۔ انسان عشق تو بغیر جڑا نا حضور ہے اون دے نا بندہ مر جاوے اگر اون دے وچ عشق نہیں ہے گا تے۔ اور امرتا نے اپنی خود نوشت کا نام رسیدی ٹکٹ رکھا۔ 1960 میں پریتم سنگھ سے طلاق لے لی۔ 2 بچے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ بھاگم بھاگ ساحر کو فون کرنے پہنچی تو اخبار پر نظر پڑی، ساحر اور سدھا ملہوترا کی محبت کے چرچے تھے۔ ساحر سدھا ملہوترا کو لتا منگیشکر کے مقابلے میں پلے بیک سنگر بنانے چاہ رہے تھے۔ امرتا خود کہتی ہیں کہ ان کے اور ساحر کے بیچ 900 سال کا ایک صحرا تھا۔ کیا خوبصورت بات کہتی ہیں کہ یہاں انسانوں میں روحانیت ایک ہے اور مذہب مختلف۔ جب چھوٹی سی تھیں تو کہتی ہیں کہ میری بغاوت تو گھر کے کچن سے شروع ہوئی، جہاں 3 گلاس پڑے تھے جو گھر والوں نے مسلمانوں کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ جب کبھی وہ آتے تو دودھ کا گلاس پیش کرتے۔ میں ان گلاسوں کے ساتھ 4تھا گلاس بن گئی۔ کسی کو کیا علم تھا کہ میں جس سے محبت کروں گی وہ اسی مذہب سے متعلق ہوگا۔ میں 4تھا گلاس بن گئی۔
کہتی ہے انسان اصلیت کو تو پیچھے چھوڑ سکتا ہے، لیکن اصلیت کے جو سائے ہوتے ہیں، سائے تیز تیز بھاگنے پر بھی ساتھ ہی بھاگے چلے آتے ہیں۔ وہ مذہب نسل رنگ سے ماورا تھی، انسان تھی، محبت کر بیٹھی، محبت نبھائی۔ کہتی ہیں خود ہی سانپ کے اس زہر جیسی ہے جس کو کوئی چالاک سپیرا ایک بار نکال لے تو سانپ ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا ہے۔ انارکلی میں امرتا پریتم کی گلی کے سامنے یہ تنگ اور چھوٹا سا گیٹ عبور کریں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ ایک چرچ اور سکول ہے جہاں کچھ عرصہ ڈاکٹر جاوید اقبال یعنی علامہ اقبال کے صاحبزادے بھی پڑھتے رہے ہیں، یہیں سے نیر بھی پڑھے جو کشور کمار کے اسٹائل میں گاتے تھے۔ پنجاب کے بعد میری محبت بنگال ہے۔ ہم بنگال کے بھارتی میوزیشنز پر بھی ویڈیوز بنائیں گے، ایس ڈی برمن، آر ڈی برمن، سلیل چودھری، ہیمنت کمار، کشور کمار۔ امرتا پریتم کا ایک منظوم خط سنیے، پھر بتاؤں گا کہ تناظر کیا تھا۔ میں تینوں پھر ملاں گی، کتھے کس طرح پتہ نہیں، شاید تیرے تخیل دی چھڑک بن کے تیرے کینوس تے اتراں گی، یہ خبریں تیرے کینوس دے اتے ایک رسمائی لکیر بن کے خاموش تینوں تکتی رواں گی، یہ خبریں ایک چشمہ بنی ہواں گی، اے جی میں جھرنیاں دا پانی اڑدا ہے، میں پانی دیاں بونداں تیرے پنڈے تے ملاں گی تے ایک ٹھنڈک جی بن کے تیری چھاتی دے نال لگاں گی۔ میں ہور کچھ نہیں جاندی پر اینا جاننی ہے کہ وقت جو بھی کرے گا اے جنم میرے نال ٹرے گا، اے جسم مکدا ہے تے سب کچھ مک جاندا ہے، پر چیتیاں دے دھاگے کائناتی کنا دے ہوندے میں انہاں کنا چھواں گی تے تینوں میں پھر ملاں گی۔ یہ امرتا کا امروز کے نام آخری خط تھا۔ انہوں نے پریتم سے علیحدگی کے بعد 40 برس امروز کے ساتھ گزارے، جو ایک مصور تھے اور امرتا کے دوست تھے۔ امرتا پریتم کہتی ہیں کہ کچھ عرصے بعد محبت کو پرانے جوتے کی طرح گھسیٹ گھسیٹ کر چلنا پڑتا ہے۔ وہ محبت میں جوتا گھسیٹنے کی خود قائل نہیں تھی۔ امرتا پریتم نے پریتم سنگھ کو چھوڑ دیا، ساحر سے محبت کی اور امروز کے ساتھ آدھے سے زیادہ جیون بتایا۔ امرتا پریتم کو بھارت کے سبھی بڑے ایوارڈز ملے، ان کے ناول پر فلمیں بنی، وہ خود راجیہ سبھا کی رکن رہیں، کبھی لاہور واپس نہیں آئی۔ البتہ جب انہیں تحفتاً علاقائی چادریں بھجوائی گئیں تو انہوں نے کہا کہ میرے واقعے نے برسوں بعد مجھے یاد کیا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ لاہور کے لیے ان کی محبت کم ہو گئی، وہ لاہور سے جانا ہی کب چاہتی تھی۔ مال روڈ پر کسی کو چھرا گھومتا نہ دیکھتی تو کچھ دن اور رہ لیتی، لیکن دہرادون سے ہوتے ہوئے دہلی پہنچ گئی۔ تقسیم، ہجرت، فسادات، ظلم اور بے حسی کا جو نوحہ امرتا پریتم نے لکھا ہے وہ پنجاب کی دھرتی کا احساس بن گیا۔ اج آکھاں وارث شاہ نوں کتوں قبراں وچوں بول تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ بول۔ ایک روئی سی دھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے مین، اج لکھاں دھیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نوں کہن۔ اٹھ درد مندا دیا دردیا، اٹھ تک اپنا پنجاب، اج پہلے لاشاں بچھیاں تے لہو دی بھری چناب۔ کسے نے پنجاں پانیاں وچ دتی زہر رلا تے انہاں پانیاں دھرتی نوں دتا پانی لا۔ اے سرخیز زمین دے لولوں پھٹیا زہر، گٹ گٹ چڑیاں لالیاں فٹ فٹ چڑیا خیر۔ رانجے دے سب ویر اج بھول گئے اس دی جاچ، دھرتی تے لہو وسیا قبراں پیاں چون۔ پریت دیاں شہزادیاں اج وچ مزاراں رہون، اج سبے قیدو بن گئے حسن عشق دے چور۔ اج کتھوں لیائیے لب کے وارث شاہ ایک ہور، اج آکھاں وارث شاہ نوں کتوں قبراں وچوں بول تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول۔ چرچ سے ایک راستہ پیسہ اخبار والی سڑک پر نکلتا ہے اور اس کے عقب میں پرانی کتابیں بیچنے والے بیٹھے ہیں۔ ترقی پسند مصنفین کو میں نے اسی فٹ پاتھ سے اٹھا اٹھا کر پڑھا ہے۔ منٹو، بیدی، کرشن چندر، غلام عباس، بلونت سنگھ، اپندر ناتھ اشک، خواجہ احمد عباس، منشی پریم چند، سب کہاں کچھ لالاؤ گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی۔ ہم ایک نیا سماج بنانے والے ہیں، ہم پہ
गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के सामने सोशलिज्म के हामी तलबा भगत सिंह की याद में इकट्ठे हुए हैं, फीसों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारे यहाँ तालीम एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर गई है। एक तो तालीम नाक़स है और फिर इस्तिताअत से बाहर भी। तालीम के लेंगे जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 से तलबा यूनियंस की बहाली के लिए मार्च होता है। अभी तक यूनियंस की बहाली हो नहीं सकी, इस वजह से स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं हर साल की तरह निकलते हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ 70 ਦੀ ਦਿਹਾਈ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮਰਕਜ਼। अमृता कहती है बहुत सी कहानियां हैं जो कागज़ पर नहीं लिखी गई, लेकिन वो बाकायदा औरतों के जिस्मों और दिमागों पर लिख दी गई। वो मोहब्बत, औरत या आज़ादी की क़ाइल थी। क्या खूबसूरत बात कहती हैं। मर्द ने औरत के साथ अभी तक सोना ही सीखा है, जागना नहीं। इसीलिए मर्द और औरत का रिश्ता उलझन का शिकार है। प्रीतम सिंह से उन्होंने अहद निभाया। अपने आखिरी वक्त में जब प्रीतम सिंह बहुत बीमार हो गए तो उन्होंने तीमारदारी की। वो मोहब्बत, इश्क, फ़र्ज़, क्रिएटिविटी और इंसान की आज़ादी के दरमियान कहीं कहीं उलझती रही। कहती हैं गुजरे हुए साल तन पर पहने कपड़ों जैसे नहीं होते, ये जिस्म पर तिल बन जाते। वो ज़बान से कुछ नहीं कहते लेकिन जिस्म पर चुपचाप पड़े रहते। जिंदगी ने अमृता प्रीतम का इम्तिहान लिया, मोहब्बत ने अमृता का इम्तिहान लिया और अमृता उस इम्तिहान में सुरखरू हुई। कहती है जिंदगी आपके उसी वस्फ का इम्तिहान लेती है जो आपके अंदर हो, और मेरे अंदर मोहब्बत थी। अमृता कहती हैं कि औरत को इज्जत ना मिले तो अपनी ज़ात के खोल में बंद हो जाती है। मर्द समझता है कि उसने औरत को तस्खीर कर लिया। खुद अमृता अपनी ज़ात के खोल में बंद नहीं हुई, उन्होंने उस खोल को क्रैक किया, तोड़ा। जिंदगी अपनी शर्तों पे गुजारी, मोहब्बत अपनी शर्तों पे की। फिर भी कहती हैं मोहब्बत में सब ताकतें होती हैं, सिर्फ एक बोलने की क़ुव्वत नहीं होती। अमृता आखिरी वक्त तक लाहौर को याद करती रही। वो कभी लाहौर वापस नहीं आई। उन्हें अपने मज़हब की वजह से लाहौर छोड़ना पड़ा। उन लोगों के साथ बहुत जुल्म हुआ जिन्हें अपने मज़हब की वजह से लाहौर या कोई भी इलाका छोड़ना पड़ा। मरते दम तक, आखिरी वक्त तक वो अपनी ज़मीन को, अपने इलाके को याद करते रहे। अमृता प्रीतम की शायरी, उनके अफसाने, उनके नावल, उनकी कहानियाँ, उनकी मोहब्बत हम इस खत्ते के रहने वालों का मुश्तरका सरमाया है। अपने कमेंट्स कीजिए, राय दीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मुक़द्दम हैं।